آج ہم اسماء الحسنہ میں سے دوسرے نام پر گفتگو کریں گے، الرحمن۔ 99 جو اسماء الحسنہ ان میں سے دوسرا نام ہے الرحمن۔ الرحمن جو ہے یہ باب سمیع یسمع رحم یرحم سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والا، یعنی اس قدر اس کی رحمت کی بے انتہائی اور بے حدی کا عالم یہ ہے کہ یہ مومن کافر نیک بد سب کو نوازتا ہے، اور نوازنے کے 3 عنوان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے، دوسرا ان پر شفقت اور محبت کرتا ہے، اور تیسرا ان کو بلاؤں اور آفتوں اور مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ 3 ہی عنوان ایسے ہیں کہ جو ساری کی ساری زندگی کے راحت و آرام کا خلاصہ ہیں، اور رحمان ذات جو ہے مومن کافر کو بلا تفریق عمومی طور پر رحمت عطا کرتی ہے، تو یہ وہ رحمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمان صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کسی اور کو رحمان کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس درجے کی رحمت جس عمومی طریقے سے اللہ نشاور کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کے غیر کا نام رحمان رکھنا جائز ہی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اپنا نام رحمان صرف رکھنا چاہے وہ جائز نہیں، بلکہ اس کو عبد الرحمن رکھنا پڑے گا کہ رحمان کا بندہ۔ لہذا یہ اس قدر خصوصی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس کے اندر جو رحمت ہے وہ رحمت ذاتی ہے، یعنی وہ ایسی اضافی رحمت نہیں ہے کہ کسی پر ظاہر ہوگی تو اس کو رحمان کہیں گے، بلکہ وہ رحمت کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی رحمان ہے، اور رحمت اس کی ذات کا حصہ بن گیا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر اللہ کی رحمت غالب ہے، اس قدر رحمان۔ بلکہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس سے مانگا جائے تو عطا کرے، نہ مانگا جائے تو ناراض ہو، یعنی مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پہ الٹا ناراض ہوتا ہے۔ تبھی ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے جو نہیں مانگے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو مانگے اس سے خوش ہوتا ہے۔ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہ کرے، اللہ سے دعائیں نہ مانگے، تو فرمایا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو رحمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس قدر رحمت والا ہے کہ وہ مومن کافر کو بلا تفریقی عطا کرتا ہے، یہ وہ رحمان۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات جو ہے وہ رحمان ہو نہیں سکتی۔ اور جہاں تک جو ہے اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر دل کی غفلت ہے، مطلب انسان کے خود میں یا عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، شوہر میں، بچوں میں دل کی غفلت، اور دل کی غفلت کے نتیجے میں نہ دین میں دل لگتا ہے، نہ دنیا میں دل لگتا ہے، نہ جو ہے وہ نیکی میں دل لگتا ہے، نہ کسی اور کام میں دل لگتا ہے، تو انسان آوازار رہتا ہے۔ تو یہ غفلت، دل کی غفلت اصل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے اس شخص کے لیے دعا کی جائے، یا پانی بھی دم کر کے پانی اس کو پلایا جائے، تو 41 دن پابندی سے کر لیں تو اس کے دل کی غفلت اور آوازاری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کام کا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ۔ ہاں، اور دوسرا فائدہ ہے کہ کسی کو بھولنے کا مرض ہے، نسیان ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ قوی حافظہ چاہیے، ایک ہے حافظہ صحیح لیکن بندہ بھول جاتا ہے کام دنیا کے بکھیڑوں کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو نسیان کا مرض لاحق رہتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ روز پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اور پانی بھی دم کر کے پانی پی لے، اور 71 ڈیز پابندی سے کر لے، تو کسی بھی قسم کا نسیان جو ہوگا وہ رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ کہ بعض دفعہ انسان کی دنیاوی معاملات درست نہیں ہوتے، کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، کہیں نہ کہیں اٹکن آ جاتی ہے، دین نہیں، دنیاوی معاملوں میں رکاوٹیں آتی ہیں، اس کی چلتا نہیں کام، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد 125 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کریں، اور اس کے بعد دعا کر لیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، تو دنیا کے کوئی معاملے کبھی رکیں گے نہیں، انشاءاللہ جو چاہے گا پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور ایک فائدہ اس کا ہے کہ اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، بچہ ہے یا ہسبینڈ ہے یا کوئی بھی عزیز و قریب میں سے کوئی ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کا اخلاق اچھا کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ ہے کہ اس شخص کا جو نام ہے اس نام کے اعداد نکال لیں کتنے بنتے ہیں، تو علم العداد کے اعتبار سے اس کے نام نکال لیں۔ مثلا میرا نام منیر احمد ہے، اب منیر کے 300 ہیں اور جو احمد کے 53 ہیں، تو 353 بن گیا۔ تو 353 دفعہ روزانہ یہ اس کا ورد کریں، یا رحمانو یا رحمانو کا کر کے پانی دم کر کے یا کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلا دیں۔ 41 ڈیز پابندی سے کر لیں، جیسا بھی بد اخلاق ہوگا اللہ تبارک و تعالی اخلاق حسنہ سے منور کر دیں گے۔
یہ اس میں تاثیر. اور اگر کسی کو یہ اعداد کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ 313 دفعہ پڑھ لے. ہاں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 313 دفعہ پڑھ کے اس بچے کو پلانا شروع کر دے. انشاءاللہ ویسے ہی گھر میں والدین کو چاہیے بچوں کو شروع سے پلاتے رہیں، تو شروع سے اچھے اخلاق پر انشاءاللہ ان کی اٹھان ہوگی اور معاشرے کے بہترین انسان بنیں گے. یہ فائدہ. اور ایک فائدہ بڑا زبردست ہے کہ بخار، اور آج کل یہ کرونا وائرس کے حوالے سے بخار چڑھتا ہے، اور بخار یہ مین علامت ہے، اور سخت بخار جو اس میں تو بہت زبردست تاثیر ہے. اس میں اس کا طریقہ یہ کہ ایک چھوٹے سے کاغذ کی پیس پہ الرحمن لکھیں، لکھیں، ایک گلاس کٹورے پانی کے اندر وہ نام ڈال دیں، اور اب 125 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس پانی پہ پھونک دیں. اب اتنی دیر میں وہ پانی، وہ نام بھی ڈیزالو ہو جائے گا، وہ کاغذ نکال دیں، وہ جو پانی ہے وہ بخار والے کو پلا دیں. کیسا بھی بخار ہوگا 3 دن میں ٹوٹ جاتا. سبحان اللہ. اور آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے زبردست فائدہ مند چیز ہے یہ، اس کا فائدہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ بس اوقات انسان چاہتا ہے کہ یار زندگی میں اچھی چیزیں نظر آئیں، کوئی بری چیز نظر نہ آئے، گھر میں آؤں اچھا ماحول نظر آئے، آفس جاؤں خوبصورت ماحول رہے، کوئی ایسی بدمزگی نہ نظر آئے. کبھی اس کو چاہیے ہر وقت یا رحمانو کا ورد رکھے، کبھی کوئی امر مکروہ اس کے سامنے نہیں آئے گا. ہر وقت یا رحمان ہو، یا جب بھی یاد آئے اس کا ورد رکھے، تو کسی جگہ بھی جائے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی یا سننے کو ملے گی جس سے اس کو اذیت و تکلیف ہو. انشاءاللہ خوشی اور راحتی کی خبریں اس کو ملیں گی، اور انشاءاللہ اس سے خوش باش زندگی گزاریں گے. یہ اس کے فوائد. حضرت آپ خواب میں بھی بتائیں، پھر میں سوال کروں گا. جی خواب کے حوالے سے، خواب کے حوالے سے تو یہ ہے کہ رحمان جو ہے، اگر جو سورۃ رحمان کے حوالے سے الرحمان کا لفظ کو سن لیا تو اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دین دنیا کی دونوں طرح کی رحمتیں عطا کریں گے. دین دنیا کی رحمتیں عطا ہوگی، اور اس کا مطلب دین دنیا کے حوالے سے کوئی رکاوٹ ممانے ہیں وہ سارے رکاوٹ ممانے اس کے دور ہو جائیں گے. بہت خوب، بہت خوب. حضرت آپ نے تقریباً 7 باتیں بتائیں ایسی جس سے کہ انسان کی زندگی سنور سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر دل میں غفلت ہو تو اس کو کیسے صاف کریں، اگر کاروبار میں رکاوٹ ہو تو اس کو کیسے بہتر کریں، اور اگر فرض کریں کہ شوہر یا بیوی بد اخلاق ہو تو ان کو کیسے بہتر کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس طریقے سے اگر میں یوں کہوں کہ فرض کریں کہ 125 دفعہ نماز کے بعد پڑھ کے ان سب چیزوں کے لیے دعا کر لے آدمی، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل صحیح، مطلب ساری دعائیں مان لے کہ دل بھی میرا صاف رہے، میرے بچوں کا دل صاف رہے، اسلام کی طرف رہیں، میرے کاروبار میں ترقی رہے، اور مجھے روزانہ اچھا دن دیکھنے کے لیے تو ورد جاری رکھے. ٹھیک ہے، ورنہ باقی چیزوں کے لیے نماز میں پڑھ کے 125 دفعہ کر کے یہ کام کر لیں تو زندگی بالکل آسان ہو جائے گی، راستہ مختصر، شارٹ کٹ، اور شارٹ کٹ ہو گیا، اور بخار بھی ٹھیک ہو گیا، جو اگر بیمار ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو یعنی اگر ہم یہ کام روزانہ کر لیا کریں، اللہ کے بھی نزدیک رہیں اور دنیا میں بھی خوش رہیں. یہی بات ہے نا؟ جی خلاصہ یہی خلاصہ. بہت خوب. حضرت یہ باتیں ہیں جو آپ لے کے آتے ہیں، اور یہی باتیں جو کہ عام کہیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، کہیں اور جگہوں پہ بہت ہیں، فیس بک وغیرہ پہ دیکھنے میں، لیکن کہیں ایسی چیزیں نہیں ملتی. یہی جو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مفتی منیر احمد اخن صاحب کون ہیں، یعنی آپ کو جانتے بوجھتے، انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں. مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایسے بیان لاتے ہیں یا ایسی باتیں کر جاتے ہیں، یہ کون انسان ہیں. تو یہ تجسس ہے لوگوں کا. بہرحال بہت خوب، بہت شکریہ.